السلام علیکم۔ علیزہ ایک امیر باپ کی بگڑی ہوئی بیٹی تھی جس کو لگتا تھا دولت اور طاقت ہی سب کچھ ہے، مگر جب اس کا سامنا اس لڑکے سے ہوا جس کی وہ یونیورسٹی میں سب کے سامنے عزت اچھالتی تھی، غریب بیکاری کہہ کر مذاق بناتی تھی، تب حقیقت سامنے آئی اور پھر ایسا ہوا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یونیورسٹی کے پہلے دن سب نئے کپڑوں، اسٹائلش بیگ اور مہنگے موبائل فون کے ساتھ داخل ہو رہے تھے، لیکن ایک لڑکا سب سے الگ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا نام تھا فہد۔ سادہ نیلا کرتا، پھٹا ہوا بیگ اور پیروں میں پرانی چپلیں دیکھتے ہی کوئی بھی کہہ دیتا یہ لڑکا غریب ہے، شاید کسی اسکالرشپ پر پڑھ رہا ہے۔ اس کلاس میں تھی علیزہ، جو شہر کے بڑے بڑے پراپرٹی ڈیلر کی بیٹی تھی۔ پیسوں کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن عقل اور تہذیب سے بالکل خالی۔ اس کے لیے کلاس روم ایک شو آف کرنے کی جگہ تھی۔ نئے برانڈ کپڑے، آئی فون کا نیا ماڈل اور دوستوں کی بڑی ٹول جو ہر وقت اس کے ارد گرد رہتی تھی۔ پہلی ہی کلاس میں جب علیزہ کی نظر فہد پر پڑی تو اس کی بینویں تن گئی۔ یا اللہ، یہ کیا بلا ہے! اس نے اپنی سہیلی سے کہا، یہ بھکاری کہاں سے آ گیا کلاس میں؟ مجھے لگا یہ یونیورسٹی صرف اسٹینڈرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ کلاس ختم ہوتے ہی وہ سیدھی فہد کے پاس گئی اور طنزیہ لہجے میں بولی، تمہیں ایڈمیشن کیسے مل گیا؟ لگتا ہے یونیورسٹی نے خیریت بانٹنی شروع کر دی ہے۔ فہد نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ علیزہ کو وہ مسکراہٹ اور بھی چبھ گئی۔ اگلے دن کینٹین میں فہد ایک کونے میں بیٹھا اپنے ٹفن سے روٹی سالن کھا رہا تھا۔ علیزہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں آئی اور زور سے بولی، یہ کون بدبودار سالن کھا رہا ہے؟ لگتا ہے کسی لنگر سے آیا ہے۔ سب ہنسنے لگے۔ کوئی اسے سمجھاؤ، یہ یونیورسٹی ہے، کوئی لنگر خانہ نہیں۔ فہد نے خاموشی سے اپنا کھانا سمیٹا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس دن کے بعد یہ روز کا معمول بن گیا۔ کبھی علیزہ کلاس میں استاد سے کہتی، سر مجھے فہد سے دور بٹھا دیں، مجھے غریبوں سے الرجی ہے۔ کبھی گروپ پروجیکٹ میں کہتی، سر پلیز اس کو ہمارے گروپ سے نکال دیں، اس کی وجہ سے ہماری پریزنٹیشن خراب لگے گی۔ کبھی لائبریری میں وہ اور اس کے دوست فہد کی کرسی پر چنگم چپکا دیتے، کبھی اس کی کتابوں پر پین چلا دیتے، اور ایک بار تو اس کے بیگ میں چپکے سے پرچی ڈال دی جس پر لکھا تھا، بھکاریوں کا یونیورسٹی میں کوئی کام نہیں۔ لیکن فہد نے کبھی جواب نہ دیا، نہ پرنسپل سے شکایت کی، نہ شور مچایا۔ وہ ہر بار خاموشی رہا اور بس پڑھائی کرتا رہا۔ کبھی دوسرے طلبہ کو بھی حیرت ہوتی کہ یہ لڑکا سب کچھ کیسے برداشت کر لیتا ہے۔ کوئی اور ہوتا تو کب کا علیزہ کو جواب دے دیتا، لیکن وہ تو جیسے پتھر کا بنا ہوا تھا، صرف مسکرا دیتا، جیسے اسے پتا ہو یہ سب اس اصل جنگ کے آگے کچھ نہیں جو وہ خود کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ کئی لڑکیاں جو علیزہ کی طرح مغرور نہ تھی، کبھی اس سے کہتی، فہد تمہیں یہ سب برداشت نہیں کرنا چاہیے، کم از کم ایک بار تو جواب دو۔ وہ صرف اتنا کہتا، جواب اگر چینج کر دینا پڑے تو اس میں وزن نہیں ہوتا۔ علیزہ کو اس کی یہ بات اور زیادہ چبھی۔ اب یہ مجھے نصیحت کرے گا؟ وہ غصے میں کہتی۔ پھر آیا وہ دن جب یونیورسٹی میں یوتھ انٹرپرنور کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ سب طلباء کو اس میں شریک ہونا تھا۔ بڑے بڑے بزنس مین اور سی ای او آ رہے تھے۔ علیزہ اپنی پوری شان و شوکت میں پہنچی، مہنگے کپڑے، میک اپ اور برانڈ پرفیوم کی خوشبو۔ اسٹیج پر اناؤنسر آیا اور بولا، اب ہم بلا رہے ہیں اس نوجوان کو جس نے 24 سال کی عمر میں اپنی پہلی کمپنی قائم کی اور آج جس کی دولت 500 کروڑ سے زائد ہے، جس نے یونیورسٹی میں پڑھائی کرتے ہوئے اپنی شناخت چھپائے رکھی۔ آئیے خوش آمدید کہتے ہیں مسٹر فہد ملک کو۔ پورا حال ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ علیزہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کے منہ سے الفاظ نہ نکلے، وہ پسینے سے بھیگ گئی۔ نہیں، یہ مذاق ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بڑبڑائی۔ فہد پر اعتماد انداز میں سوٹ پہن کر اسٹیج پر چڑھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے سیکیورٹی گارڈ، مینجمنٹ ٹیم اور میڈیا والے۔ وہی لڑکا جسے سب بھیکاری کہتے تھے آج سب کا فخر بن چکا تھا۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر اس نے کہا، اکثر لوگ ہمیں ہمارے کپڑوں، ہماری زبان اور ہمارے انداز سے جانتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اصل قیمت انسان کی سوچ میں ہوتی ہے۔ میں آج یہاں اس سوچ کی بدولت کھڑا ہوں، اور ان لوگوں کی وجہ سے بھی جو روز مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے۔ علیزہ کا چہرہ شرمندگی اور پچھتاوے سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ چاہتی تھی زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ فہد نے ایک بار بھی اس کی طرف نظر نہ ڈالی۔ اس نے اسے بالکل اسی طرح نظر انداز کر دیا جیسے وہ ہمیشہ اس کے وجود کو نظر انداز کرتی رہی تھی۔
کانفرنس ختم ہو گئی، حال کی رونق مدم ہو چکی تھی، لیکن علیزہ کے اندر ایک طوفان مچ رہا تھا جو خود کو سب سے برتر سمجھتی تھی۔ آج وہ اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہی لڑکا جسے اس نے ہر روز ذلیل کیا، آج اس کی کامیابی کی روشنی میں وہ خود مانند پڑ گئی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھی کانپ رہی تھی، پسینہ ماتھے سے بہہ رہا تھا اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ فہد اسٹیج سے اتر چکا تھا، میڈیا والے اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے، لوگ سیلفی لینے کو بےتاب تھے اور علیزہ وہیں جمی ہوئی تھی۔ رات بھر اسے نیند نہ آئی، ہر طعنہ، ہر مذاق، ہر زہر بھرا جملہ جو اس نے فہد پر کسا تھا، آج وہ سب اس کی اپنی روح پر وار بن کر لوٹ رہا تھا۔ علیزہ رات بھر کروٹیں بدلتی رہی، ہر جملہ، ہر طنز اور ہر مذاق جو اس نے فہد پر کسا تھا، آج اس کے اپنے دل پر زخم بن کر لگ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے اس کے کپڑوں کا مذاق اڑایا تھا، اس کی کتابیں پھینکی تھی، اس کی کرسی پر چنگم لگائی تھی، اور سب سے بھیانک یہ کہ اس کے انسان ہونے پر ہی سوال اٹھایا جاتا۔ صبح ہوتے ہی وہ سیدھی یونیورسٹی پہنچی، نظریں جھکی ہوئی تھی، چہرہ تھکا ہوا اور ہونٹ سوکھے ہوئے۔ جیسے کلاس میں قدم رکھا، سب سے پیچھے اس نے دیکھا فہد اپنی پرانی سیٹ پر بیٹھا تھا، وہی سادگی، وہی پرسکون چہرہ جسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ علیزہ ایسا ایسا اس کے قریب گئی، پوری کلاس کی نظریں ان دونوں پر تھی۔ علیزہ کی آواز کانپ رہی تھی، میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ فہد نے سر اٹھایا، اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ اس کی یہ خاموشی پہلی بار علیزہ کو کاپنے لگی۔ جو خاموشی کل تک اسے کمزور لگتی تھی، آج برف جیسی ٹھنڈی اور بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ علیزہ ہنس کے پاس بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا تم کون ہو، لیکن سچ یہ ہے جو میں نے کیا وہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ میں شاید انسان تو تھی مگر انسانیت بھول گئی تھی۔ فہد نے بہت آہستگی سے کہا، تمہارے لیے میں اب کون ہوں؟ وہی پرانا فہد جو ٹفن میں روٹی سالن لاتا تھا، آج کا کروڑ پتی فہد ملک۔ علیزہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ تب میں نے تمہیں انسان نہیں مانا اور اب خود کو بھی انسان نہیں مانتی۔ اگلے چند دنوں میں علیزہ نے خود کو بالکل بدل لیا۔ وہ اب کسی پر ہنستی نہیں تھی، کسی کی غربت یا حالت پر طنز نہیں کرتی تھی۔ وہ بغیر میک اپ کی یونیورسٹی آتی، کینٹین میں سب کے ساتھ لائن میں کھڑی ہو کر کھانا لیتی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اب وہ کسی کو اس کی حالت سے نہیں بلکہ باتوں سے پرکھتی تھی۔ وہ کئی بار فہد سے معافی مانگنے گئی، لیکن ہر بار بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب ملا، کوئی بات نہیں۔ لیکن اس مسکراہٹ میں اب فاصلے تھے۔ ایک دن کینٹین میں علیزہ اکیلی بیٹھی تھی کہ فہد اس کے پاس آیا اور بولا، تم نے خود کو بدل لیا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں۔ علیزہ نے اس کی طرف دیکھا، مجھے پتا ہے میں تمہارے قابل کبھی نہیں تھی، لیکن کیا میں انسان بننے کے قابل بھی نہیں ہوں؟ فہد چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، انسان بننے کے لیے صرف معافی مانگنا کافی نہیں ہوتا، اس معافی کو جینا پڑتا ہے، اور تم وہ کر رہی ہو۔ علیزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے کے لیے وہ کچھ نہ بول سکی۔ فہد اٹھا اور بولا، سے زیادہ وہ وقت بولتا ہے۔ اس دن پہلی بار علیزہ کو سمجھ آیا کہ اصل معافی الفاظ سے نہیں بلکہ بدلاؤ سے ملتی ہے، اور عزت پیسے سے نہیں انسانیت سے ملتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، یونیورسٹی میں اب علیزہ وہ نہیں رہی تھی جو سب پر ہنستی تھی، غرور میں ڈوبی رہتی تھی اور پیسے کو خدا سمجھتی تھی۔ اب وہ خاموش رہتی تھی، سب سے نرمی سے بات کرتی تھی، مگر کچھ چیزیں آسانی سے نہیں بدلتی۔ وہ لڑکے لڑکیاں جو پہلے علیزہ کی چاپلوسی کرتے تھے، اب اس پر طنز کرنے لگے۔ اب کیوں اتنی معصوم بن رہی ہے؟ لگتا ہے کروڑ پتی لڑکے کے عشق میں آ گئی ہے، ڈرامہ کر رہی ہے، یہ سب معافی کا کھیل ہے۔ علیزہ ہر طنز چپ چاپ سہتی رہی، کبھی اکیلے میں بیٹھ کر روتی، کبھی آئینے میں دیکھتی اور کہتی، شاید یہ وہ سزا ہے جو مجھے ملنی چاہیے۔ میں نے وقت پر کسی کی عزت نہ کی اور اب خود ذلت سہنا سیکھ رہی ہوں۔ لیکن جو چیز اسے سب سے زیادہ توڑ رہی تھی وہ تھی فہد کی خاموشی۔ وہ اب بھی اس سے بات کرتا تھا، مگر پہلے جیسی گہرائی نہیں رہی تھی۔ بات چیت محدود تھی، چند الفاظ، چند جملے اور پھر فاصلے۔ علیزہ چاہتی تھی کہ وہ ایک دن اسے ویسے ہی دیکھے جیسے کبھی پہلے دیکھا کرتا تھا، بغیر نفرت کے، بغیر حساب کے۔ یونیورسٹی میں ایک دن اینول کلچر ڈے کی خبر دی گئی، سب اسٹوڈنٹس کو مختلف ٹیموں میں بانٹا گیا۔ قسمت سے علیزہ اور فہد ایک ہی گروپ میں آ گئے۔ اب انہیں روز ریہرسل میں ملنا پڑتا۔ علیزہ اپنے کام میں پورے دل سے لگتی، دیر رات تک تیاری کرتی، اسٹیج پر صفائی کرتی، پوسٹر لگاتی، وہ کام کرتی
جو پہلے حقیقت سمجھتی تھی، اور فیض یہ سب دیکھ رہا تھا، بغیر کچھ کہے بس دیکھتا رہتا تھا۔ ہر دن اس کی آنکھوں میں ایک نئی علیزہ نظر آتی، تھکی ہوئی مگر سچی، ٹوٹی ہوئی مگر مضبوط، شرمندہ مگر ایماندار۔ ایک رات جب سب گروپ ممبر تھک چکے تھے، علیزہ اب بھی اسٹیج پر پوسٹر بنا رہی تھی۔ فیض نے اس کے پاس آ کر پانی کی بوتل رکھی اور پہلی بار نرمی سے بولا، اتنا خود کو کیوں سزا دے رہی ہو؟ علیزہ نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے، کیونکہ مجھے اپنی زندگی میں پہلی بار خود سے ڈر لگنے لگا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں پھر وہی نہ بن جاؤں۔ فیض خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گیا، دونوں کے بیچ لمبا سا سناٹا چھا گیا۔ پھر علیزہ بولی، میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے معاف کر دو، میں بس چاہتی ہوں کہ ایک دن جب تم پیچھے مڑ کر دیکھو تو یہ نہ کہو کہ میری موجودگی نے تمہاری زندگی کا وہ حصہ گندا کیا تھا۔ فیض نے اس کی طرف دیکھا، اب وہ علیزہ نہیں تھی جو اس نے پہلی بار کلاس میں دیکھی تھی۔ تمہارے غرور مجھے توڑا نہیں تھا، لیکن تمہارا یہ بدرا روپ مجھے اندر تک چھو گیا۔ علیزہ کی آنکھیں باہر آئی، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے ایک موقع دو گے؟ فیض نے گہری سانس لی، پھر مسکرایا۔ کسی انسان کو معافی کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب وہ انسان خود کو بدل لے تو اسے معاف نہ کرنا خود کو سزا دینے کے برابر ہوتا ہے۔ علیزہ نے ایسے سے کہا، میں کوئی رشتہ دار نہیں مانگ رہی، صرف وہ عزت مانگ رہی ہوں جو میں نے کبھی وہی دی ہی نہیں تھی۔ فیض نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا، آج سے ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں، اس بار بغیر غرور کے، بغیر حساب کتاب کے، بس ایک انسان کی طرح دوسرے انسان کے ساتھ۔ علیزہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور اس بار اس کا چہرہ جھکا ہوا نہیں تھا، بلکہ وہ مسکرا رہی تھی، سچائی اور نرمی کے ساتھ۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ حیران تھے، فیض جو کبھی کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا، اس علیزہ کے ساتھ بیٹھتا تھا، بات کرتا تھا، اور کبھی کبھار ہلکا سا ہنستا تھا بھی تھا۔ یونیورسٹی میں سرگوشیاں شروع ہو گئی، ارے یہ تو کروڑ پتی لڑکا ہے، اس لیے اب اس کے پیچھے پھر رہی ہے۔ علیزہ کی چالاکی دیکھو، پہلے تنظیماتی تھی، اب نخرے دکھا رہی ہے۔ یہ سب ایک پلان ہے تاکہ شادی کے بعد اس کے باپ کا بزنس سنبھالے۔ یہ باتیں اب علیزہ کے کانوں تک نہیں تھی، بلکہ اس کے دل تک پہنچی تھی۔ ایک دن کینٹین میں کسی نے زور سے طنز کیا، اور وہ علیزہ آج کل تو بھکاریوں میں بھی دل لگانے لگی ہے۔ کیا سناٹا چھا گیا۔ علیزہ نے اٹھی اور اس لڑکے کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر ایک دم ٹھنڈے لہجے میں بولی، جب انسان کی سوچ اتنی چھوٹی ہو جائے کہ دل کا رشتہ پیسوں سے تولا جائے تو تب سمجھ لینا چاہیے کہ اصل غربت جیب میں نہیں دماغ میں ہوتی ہے۔ وہ مڑ گئی، اور اسی وقت فیض دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے سب سن لیا تھا، اس کی آنکھوں میں کوئی رد عمل نہیں تھا، صرف ایک ٹھہری ہوئی خاموشی تھی۔ علیزہ اس کے پاس آئی اور بولی، میں نے تمہیں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں بدل گئی ہوں، لیکن لوگ اب مجھے وہی دیکھنا چاہتے ہیں جو میں پہلے تھی۔ فیض نے کہا، علیزہ، لوگ ہمیشہ تمہارے گزرے ہوئے کل سے پرکھیں گے، لیکن تمہاری اصل پہچان تمہارا آج طے کرے گا۔ علیزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے ایسا سے پوچھا، تم مجھے اب بھی ایک موقع دو گے؟ فہد نے بہت آہستگی سے پھر اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، میں تمہیں موقع نہیں دے رہا، میں تمہیں عزت واپس لوٹا رہا ہوں۔ کچھ دن بعد یونیورسٹی میں گریجویشن کی تقریب تھی، پورے کیمپس میں رونق تھی، ہر کوئی اپنی نئی زندگی کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ اسٹیج پر ایوارڈ دینے کے بعد فہد نے مائک اٹھایا اور کہا، میں نے یہ یونیورسٹی صرف اس لیے جوائن کی تھی کیونکہ مجھے سچے رشتے چاہیے تھے، جو میری پہچان سے نہیں، میری انسانیت سے جڑے ہوں۔ آج مجھے یہ کہتے ہوئے فخر ہے کہ مجھے وہ رشتہ مل گیا۔ سب لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ کس رشتے کی بات ہو رہی ہے۔ اس نے کہا، ایک لڑکی تھی جس نے میری بےعزتی کی، میری حالات کا مذاق اڑایا، اور پھر اس نے مجھے خود سے زیادہ سمجھا، خود کو بدلا، اور انسانیت کی مثال بن گئی۔ وہ مڑا اور اپنی سیٹ پر بیٹھی علیزہ کی طرف اشارہ کیا، پورے حال میں تالیاں بجنے لگی، علیزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار وہ عزت جو اس نے چھین لی تھی، اسے بغیر مانگے واپس ملی تھی۔ تقریب کے بعد دونوں اکیلے بیٹھے تھے یونیورسٹی کی سیڑھیوں پر، وہیں جہاں کبھی علیزہ نے فیض کو چپنوں پر ہنستے ہوئے کہا تھا، یہ کیا پہن رکھا ہے؟ علیزہ نے آہستہ سے کہا، کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ اس انسان کے ساتھ بیٹھ کر گزرے گا جس میں نے سب سے زیادہ تکلیف دی تھی۔ فیض نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری سب سے بڑی جیت وہ انسان ہوگا، جو پہلے میری سب سے بڑی ہار بنا تھا۔ علیزہ نے مسکرا کر پوچھا، اب آگے کیا؟ فیض نے کہا، اب آگے وہ ہوگا جو اس بار پیسوں پر نہیں، بھروسے سے
اور چلے گا۔ اس نے علیزہ کی ہتھیلی تھام لی، بغیر کیمروں کے، بغیر تماشے کے، بغیر وعدے کے، بس ایک بھروسے کے ساتھ۔ اس دن نہ کوئی اظہار ہوا، نہ شادی کی بات، لیکن کچھ ایسا جڑ گیا جو ہر رشتے سے اوپر تھا، انسان سے انسان کا رشتہ۔ دوستو، تو کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو کہانی؟ کمنٹ میں سیکشن میں لازمی بتائیں۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اور ہمارے چینل کو الف لیلا کو سبسکرائب ضرور کرتے ہیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دلچسپ اور کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔